اس کی کرامتیں بڑی عجیب تھی. فرشتہ آتا تھا وہی لے کے. اس کا نام تھا ٹیچی. اپنی کتاب میں لکھا ہے. نام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے. اس نے حدیث پڑھ لی تو سویرے اٹھی اس نے بھی ایک فتویٰ دیا. ایک بی بی تھی نام تھا محمدی بیگم. کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا. پھر ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں ہی کرتا رہا. اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بے ایمان کے ساتھ نکاح. اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں. نیا بہانہ کہتے جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے. اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہے آپ کے. اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ کیا کفر اسلام سے کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے. سورۃ اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے. یہ حال ہے. بہت بڑے بڑے بیرسٹر کہلانے والوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی. انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے. اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے. امت مسلمہ کے علماء محدثین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزائی کل بھی کافر تھے آج بھی قیامت تک کافر اور بدترین کافر ہے کہ بھول کے کافر بھی نہیں. سپرلیٹر ڈگری ہے. زبردست قسم کے کافر ہے. چھوٹے موٹے بھی نہیں. آخری درجے کے بدترین مشرک ہیں گے. ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری اور نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے. نہیں جی نہیں نرمی کرنی. ایک پارٹی والا دوسرے پہ سختی کر رہا ہے. مذہب کے معاملے میں سارے اس نے اخلاق کے قائل ہیں. سب اخلاق کے قائل. نرمی کرو ٹھیک ہے. سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کیا ووٹ برابر کے لے لو. وہاں کہتے ہیں نہ دیا تو لڑائی بھی ہوگی ناراضگی بھی ہوگی جھگڑا بھی ہوگا یہ بھی ہوگا. دنیا داری کے معاملے میں سختی اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو. وہ بدترین مشرکین ہیں. انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے. وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے نماز. مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں. تو سب کو شیطان کہہ رہا ہے تو نرمی کر رہا ہے. اور پھر اس کے مرزیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں بس آخری نبی نہیں مانتے. ایک نیا نبی مانتے ہیں اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا. کہتے ہیں ذلی نبی ہے بروزی. نوکھا فلسفہ سنے آپ حیران ہو جائیں گے. ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں. یہ اس نے دعویٰ کیا. کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں میں حضور کا. اور بیوقوف جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائے. تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں. کانا ہے بیچارہ. مرزا کانا تھا. ایک آنکھ اس کی سلامت. اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا. ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے. استادوں نے روک دیا. کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا. جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی یہ لفظ بھی نہیں کہنے. اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا. کہا حضور پھر کیا کہیں. کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو. اتنی گنجائش ہے. یہ تو دو چار جملے ہیں جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو. کانا شانا کہہ لیا کرو اس کی اجازت ہے. لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی شخص منظم. اور یہ رکی نہیں. ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں. بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزئی ہو گیا ہوں مجھے پاکستان میں خطرہ ہے. فٹافٹ بلا لیتے ہیں. تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں. بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا. پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں. پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں دین کی تجدید کروں گا. پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں. لوگ کٹھے ہونے لگے نا. ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں. ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں. علامہ اقبال نے پنجابی کا میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے. پنجابی کا مزاج. اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پردہ کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح. اس کا کام ہے فٹافٹ پہنچ جانا. یہ مداریوں کا زمانہ ہے. جو اچھی مداری لگا لے شور شار اچھا کرے اس کے گرد لوگ
جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا، پھونک ماری تو گر گیا، پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا، کوئی مداری دکھائے صحیح۔ مداری کا دور ہے، اس نے بھی مداری لگا لی، میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا، میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا، کبھی وہ مجدد ہو گیا، پھر کہنے لگا میں امام مہدی ہوں۔ پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آ گیا ہوں، معاذ اللہ۔ پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں، پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں، بروزی، میں سایہ بن کے آیا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی پشت پناہی اس کو انگریز کی حاصل تھی۔ کسی شخص کی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں پر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی کی۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں جو بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف اسکول ہیں ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزئی ہیں، جو گندے نظریات کے حامل لوگ، جو طرح طرح کی، آپ کو نہیں پتا، ہمیں تو شوق ہی بڑا نا بچہ فیصلے کرے صحیح، جائے جدھر مرضی، بی ایس سی کرے بس وہ۔ بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو، تو میں کیا مانے چاہے نہ مانے، سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا نہیں، مانتی سائنس تو نہ مانے۔ اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے، دین کی کوئی تحریک چلتی ہے تو نہ سیاستدان نکلتا ہے، نہ جاگیردار، نہ سیاستدان، نہ وڈیرا، نہ کوئی اور، الا ماشاءاللہ۔ دین کی تحریک چلتی ہے تو نہ یہ لاکھ لاکھ روپیہ لینے والے ناخواہ باہر نکلتے، نہ جو بڑی گدیوں پہ جدی پشتی پیر بیٹھے ہیں وہ باہر آتے ہیں، وہ علماء اور مشائخ جن کا دین سے رشتہ ہے۔ اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں تھے، عالم دین بھی تھے۔ اگر پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ حجت الاسلام نکلے تو خالی پیر نہیں، عالم تھے۔ یہ علماء نکلتے مار کھاتے، ایک عالم نے مار نہیں کھائی، دو نے نہیں کھائی، درجنوں نے کھائی، ہزاروں اور سینکڑوں نے کھائی۔ علماء نے قربانیاں دی، جیلوں میں بند ہوئے۔ علامہ محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پکڑ کے لاہور کے قلعے میں بند کیا گیا، اور انگریز نے اس قدر سخت سزا دی کہ علامہ کو باندھ کے ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں الٹا لٹکا کے تو نیچے توڑی ڈال کے اور چیزیں ڈال کے دھواں جلا دیا گیا۔ ان کے ناک میں دھواں جاتا تھا، ساری زندگی دمے کے مریض رہے، دو تین باتیں بھی کھول کے نہیں کر پاتے، اس قدر زیادہ اذیت دی گئی علماء کو، اس قدر زیادہ۔ علامہ عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کاٹنے والے جانور ہماری شلواروں میں ڈال کے نیچے سے باندھ دیا جاتا ہے، کہا جاتا تھا اب ختم نبوت کی بات کرو، لیکن کوئی شخص بھی ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار، قربانیاں دے کر قربانیاں ان بے ایمانوں کو کافر قرار دلوایا۔ اور پھر بدلے حریت امام وقت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت کا حکم ہوا۔ مولانا ابو الاسناد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، ان کے صاحبزادے سید خلیل احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سزائے موت کا حکم ہوا کہ مرزائیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا، وہ تو پاکستان بنا۔ پھر جدوجہد شروع ہوئی، پھر زور ہوا، پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی۔ آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر اعظم بھٹو صاحب مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے سویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں، آپ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں، ان سے گفتگو کریں، اگر ہم قومی اسمبلی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں اقلیت قرار دے دیں گے۔ علامہ نورانی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے اور خود حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی، امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا، اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے، لیکن مکان ساری زندگی کرائے کا رہا، کرائے کا۔ لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں پہ بٹھا لیتے تھے، کہتے دو ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا، گھر میں جگہ نہیں، تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں، تو آپ فرماتے لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے،
اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے. میں جانوں اللہ رسول جانے. میں بھکاری بن کے نہیں جینا چاہتا, خودداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں مناظرہ ہونا تھا تو میں سوچنے لگا آج رات کیا کروں, تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنا ہے جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا تھا. ساری رات میں مصلی پہ بیٹھا رہا. کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی, آنکھ لگی تو بات بن گئی. کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ. 2-3 نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئے. فرماتے میں ان کے گھر گیا. جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرزئی اور قادیانی 10 کروڑ روپیہ بریف کیس میں بند کر کے لائے اور کہنے لگے مولانا یہ بیانہ ہے, یہ آپ بیانہ پکڑ لیں اور باقی پیسے بعد میں سنا ہے مکان بھی کرائے کا ہے, سنا ہے آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے, بیانہ لے لیں باقی بعد میں آئے گا. علامہ نورانی کہتے ہیں میں نے جب پیر کی ٹھوکر لگائی تو بریف کیس کھل گیا اور اس میں کروڑوں روپے بکھر گئے. مجھے کہنے لگے پیسے دیکھ کے تو آپ کو خیال آ گیا ہوگا کہ بچوں کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے, پیچھے بھی پلٹ کے دیکھنا ہے. نورانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے کہا ہاں میں وصول تو کر لیتا پر تم نے قیمت بڑی تھوڑی لگائی ہے. ایمان بیچنا اتنی تھوڑی قیمت, میری تو رات زیادہ قیمت لگ گئی ہے, بڑی زیادہ قیمت. میں تو بیٹھ گیا پہلے سے. کہنے لگے آپ کی کیا قیمت لگی ہے؟ فرمانے لگے رات میں درود پڑھتے پڑھتے سوتا ہوں تو مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہوا ہے اور نبی پاک نے دھمکی دے کے کہا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں. تو کہنے لگے جس کی قیمت محمد عربی لگائے کوئی اسے خرید سکتا ہے؟ سویرے اعلان لگے گا اسمبلی میں اور میں اسمبلی کے فلور پہ ثابت کروں گا تم کل بھی بے ایمان تھے, آج بھی بے ایمان ہو. قیامت تک تم بے ایمان ہی رہو گے. جتنا مرضی پڑھ جاؤ, لکھ جاؤ, جتنی مرضی بڑی عبادت گاہیں بنا لو, جتنا مرضی شور کر لو اور جتنے مرضی کینیڈا اور امریکہ تمہارا ساتھ دے لے, ہمارے رسول آخری نبی ہے, حضور آخری نبی ہے. یہ امت کا فطری کا عقیدہ ہے, اس میں کسی کو رکھنا ڈالنے کی اجازت. آپ فرماتے ہیں سویرے وہ آیا, بڑے زور سے آیا, کبھی انگریزی بولتا کبھی کوئی بولی بولتا, لیکن احمد رضا کے دروازے کا ایک فقیر ایک بات ہی کرتا, وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں قہر ہے, کس کا چالا جو ہی کمار ہے کو جو بار بار سے پار. کہتے ہیں ایک اور مولوی صاحب بھی آئے میرے ساتھ مناظرہ کرنے. ان کی اپنی کتاب سے نکل آیا کہ نبی پاک کے بعد آخری کوئی اور نبی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا. اپنی کتاب سے ان کے دارالعلوم بانی, دارالعلوم بنانے والے کی کتاب سے نکل آیا. مولوی وہ مرزا کہنے لگا تم نے بھی تو لکھا ہے. ہم نے کہا یہ بھی بے ایمان ہے, اعلیٰ حضرت کہہ چکے ہیں یہ کافر ہے, یہ بھی تمہاری طرح کا ہی ہے ظالم, لہذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کافر قرار دے دیا گیا. کفر تو ہو گیا, عقلیت تو ہو گئی, لیکن وہ آج تک اپنی حرکتوں سے باز. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں یہ کتنے غلط ہیں, ہمیں خبر ہی نہیں کہ یہ کتنے برے ہیں. بھائی ایک صاحب سے میری ایک دفعہ بات ہوئی, چودھری صاحب تھے, گفتگو ہوئی تو کہنے لگے جی ختم نبوت نہیں مانتے تو ختم ہو گیا مسئلہ, اللہ ناراض ہو جائے گا. ختم نبوت نہیں مانتے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. میں نے کہا جناب کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا 4. زمین کتنی؟ 20 کلے. کتنے آئے بولیے؟ تو میں نے کہا کہ نیا بندہ آگے کھڑا ہو جائے کہ میں ابھی آپ کا بیٹا ہوں, تو آپ راضی ہیں؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, بلا مثال و بلا تشبیہ. آپ راضی ہو جائیں گے؟ بولے نہیں تو چپ کر کیا کرنا, چل کوئی نہیں, 4 بند کر رہے تھے 5 وارڈ لینے, ہو جائے گا ایسا؟ عجیب بندے ہو, جو کام تو تمہارا بیٹا نہیں, جب تم اسے بیٹا ماننے کو تیار نہیں تو جو اللہ کا نبی نہیں, وہ میدان میں کھڑا ہو گیا میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں, کس طرح قابل قبول بات ہے. اور ایک بھائی سگے بھائی جان دینے کو تیار نہیں تو ایک اور آ کے شامل ہو جائے گا, مجھے بھی شامل کر لو, چلو کوئی نہیں فرق پڑتا. اتنی زمین آپ دیکھی, اتنی زمین ابا جی کی, مجھے بھی شامل کر لو, تو لوگ تو قتل کر دیں گے. کہ جب وہ ہے نہیں تو ہمارا بھائی بنتا کیوں ہے؟ وہ خدا کے بندے عجیب فلسفہ ہے, عجیب زندگی ہے, فٹافٹ لوگ مانتے ہیں. سب لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کی, سب نے اپنے دلائل دیے ختم نبوت پہ. ضرورت ہی نہیں تھی جب حضور کہہ گئے, جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے, جو بن سکتے تھے جن میں صلاحیت تھی حضور نے فرمایا تو
تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. لیکن موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے، پر میرے بعد کو نبی ہو سکتا وہ اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی. فرمایا ابو بکر میری ساری امت سے افضل ہے، افضل ہے پر نبی نہیں ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں اس نوکان نبی بعد لکانا عمر ابن خطاب. اگر میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو کانا شانا اٹھ کے آ گیا ہے ادھر قادیان کا رہنے والا اور تو کہتا نہیں مجھے مان لو. چلو پورا نہ مانو، سلی مان لو، فروزی مان لو، کچھ حیا ہونی چاہیے. بڑے بڑے سیانے بندے کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلیل کتنے ہیں، ان کے اندر خباثت کتنی پائی جاتی ہے. میرے رسول پاک امت کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، نبی پاک کی امت نے اپنے اپنے. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ بات کرنے لگے تو انہوں نے انوکھی بات ہی کر دی. انوکھی بات. ایک شخص سے کہنے لگا چل کے دیکھو تو صحیح ملے تو صحیح. آپ فرمانے لگے دفع کرو جنہ اندر عشق رچیا اونا نہیں بھج جانا، پاویں سونے ملنا ہزاراں یار بٹوڑا. ہم نے دائیں بائیں دیکھنا ضرورت ہی نہیں. ہمارے رسول نے کوئی کمی چھوڑی نہیں. حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ بھی کرنے کی اور سن لے یاد رکھے بات. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور سامنے والے نے سے یہی کہہ دیا نا کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا، تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا. اس نے تو دلیل مان لیا، یہ تھوڑا سا متفق ہوا ہے. تماشا دیکھنے کے لیے کرنا نا کہ اگر تو نبی ہے تو دلیل لا کوئی معجزہ. تو یہ لفظ کہنے والا بھی بولیے دائرہ اسلام سے کیوں مانگی تو نے دلیل؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ کیوں تو نے ایسا کہا؟ اتنا متفق عقیدہ ہے کہ تو مانگ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چل کچھ کر کے دکھا. یہ بھی تیرے لیے جائز ہے. صوفیاء کہتے ہیں تو نے سوچ کیسے لیا؟ طریقت کے اندر تو غیر کی مداخلت قابل قبول. اللہ نے توحید کا ہر جگہ خیال رکھا، رسالت کی وحدانیت کا ہر جگہ خیال رکھا. اللہ ایک، قرآن ایک، اسلام نبی ایک، باپ استاد. کوئی کسی قسم کی مداخلت کی ضرورت کیسے لوگ مداخلت کر لیتے. بڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے، تدریس ہوتی تھی. خواجہ صاحبوں کو بٹھا کے درس تصوف، درس قرآن، درس حدیث دیتے تھے. یوں بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، پڑھایا جا رہا ہے. ایک بڑے نورانی چہرے والے خوبصورت بزرگ اندر آئے، بڑی تازگی، بڑا پیار، بڑی مٹھاس ان کے آنے میں. جب وہ آئے تو حضرت شمس العارفین اٹھ کے ملے، ماتھا چوما، پیار ہوا. 2-3 منٹ گفتگو ہوئی تو گفتگو میں بڑی نورانیت، بڑی خوبصورتی، بڑی رہنائی، بڑی تکمیل ملی دونوں بزرگوں کی ملاقات سے. چند لمحوں کے بعد، تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بزرگ اٹھ کے باہر نکل گئے. حضرت شمس العارفین مریدوں پہ نظر ڈالی، فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ شاگردوں جانتے ہو کون تھا؟ کہ حضور نہیں. فرمایا خضر علیہ السلام تھے، مجھ سے ملنے آتے اکثر، اور ابھی گلی میں ہو کسی سے ملنا مل لو. دوڑ کے گئے سارے لوگ ملاقات کرنے، بھاگے گئے. پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے. آپ نے فرمایا مہر علی تم نے نہیں ملنا؟ کہنے لگے حضور نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور میں اسے نبی جو جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے، اسے نبی جو جس سے ملنے آتا ہے، میں ان سے مل آپ سے ملوں گا. جن سے حضرت خضر بھی ملنے آتی ہیں، جنہاں تنام عشق رچیا ہونا نہیں بھج جانا، پانے پاویں سونے ملنا ہزاراں. ایسا نہیں یار، بٹاؤنا ضرورت ہی نہیں. ایسے حسین محبوب کے بعد کسی اور جگہ نظر جمانے کی طبیعت ضرورت نہیں، توجہ نہیں، خیال نہیں. اس نے یہ پوچھ بھی لیا کہ تو بتا، تو معجزہ دکھا. وہ بھی دائرہ اسلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں. فرمایا دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے. ایک بندے نے تو حضور کی ساری حیات میں دعویٰ کر دیا، مسلمہ اس کا نام تھا. 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے، اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگے کہ عمر بڑی لمبی ہے.
माशाअल्लाह ताला लोगों का अपना अपना मिजाज है ना मानने का, अपना अपना मिजाज है। एक उससे काना आदमी दुआ कराने आया, एक आंख से काना था, उसने दुआ कराई तो दोनों आंखों से अंधा हो गया। दोनों आंखों से अल्लाह ने उसे सजा दी तो एक मानने वाला कहने लगा फटाफट मान जाओ, वरना जो इसकी नाम वाले पूरा अंधा हो जाता है। मानने वालों का अपना अंदाजा है कि लंगड़ा आया एक टांग से लंगड़ा के चलता था, मुसलमान से दुआ कराने आया तो दूसरी भी जाया हो गई। ये उसका हाल था। पर मानने वालों का क्या किया जाए, मानने वाले जिसको मर्जी मानने लगते हैं, नफसियाती तौर पर लोग कमजोर हो जाते हैं। मुसलमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, कहने लगा हुजूर के जमाने मुबारक में, और कुछ हदीसें ऐसी भी मिलती है जिससे ये साबित होता है कि उसकी हुजूर से मुलाकात भी हुई, सामने कुछ बोल ना सका, जाके खत लिखा। कहने लगा कि आप मेरे साथ वादा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में आप नबी, और जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये वादा कर ले कि आधे अरब के आप नबी और आधे का मैं नबी। माशाअल्लाह, उसने ये खत लिखा। नबी पाक ने जवाब लिखा, फरमाया मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, तू कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। लोग एक और भी मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, कहने लगे जी मिर्जे के बड़े मानने वाले उसको कज़्ज़ाब नहीं कहना चाहिए, उनको दुख होता है, जो झूठ बोले उसे झूठा नहीं कहना चाहिए। तुझे बोलते क्यों नहीं, तो की प्रोग्राम है, कहना चाहिए, ये स्वाब होगा। इसलिए कि जो नबूवत का झूठा दावा करे उसको नबी पाक ने झूठा कहा है। हुजूर ने फरमाया तू कज़्ज़ाब है। क्या है, तो स्वाब होगा, खोगे क्या है, उसको कज़्ज़ाब कहना नबी पाक की क्या किए ना फिर जी ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ कज़्ज़ाब है, लिहाजा बेशक कज़्ज़ाब ही रहेगा। जब हुजूर ने कहा है जो दावा करे नबूवत का वो क्या है, तो लिहाजा कज़्ज़ाब ही रहेगा। हुजूर ने लिखा कज़्ज़ाब, जब नबी पाक ने कज़्ज़ाब लिखा ना खत में, कौन ले आएगा, उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक है, उसके गिर्द बंदे भी हैं और उसके घर जाना है, मुश्किल मरहला है। एक सहाबी थे छाबड़ी फरोश, सर के ऊपर रख के ना टोकरा, तो मदीने की गलियों में खजूरें बेचते, 11-12 बच्चों के बाप थे। कौन जाएगा, और जिस्मानी तौर पे भी कमजोर थे, फटाफट उठे, खजूर खा रहे थे, हाथ खड़ा करके कहा हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाना, मैं जाऊंगा। जब ये लफ्ज कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े गिरे सहाबा के चेहरों पर। एक सहाबी कहने लगे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी देर जल्दी है बोलने की, खा तो ले। कहने लगे मेरे खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई, तो किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, जल्दी है मुझे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना नेज़ा दिया, घोड़ा दिया, फरमाया जरा डट के जाना, उसके घर जाना है। कहा महबूबा फिक्र ही न करे, फिक्र न करे। सहाबा कहते इस तरह वो निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है, उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके बदल गए, वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा तेज आदमी जा रहा है। हुजूर ने भेजा है ना, नबी पाक ने भेजा है ना, अंदाज ही बदल गए, तरीके ही बदल गए। मुसलमान के दरबार में गए, वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि जब हज़रत यकीन बिन ज़ैद पहुंचे ना तो नेज़ा हाथ में था, जोर से गाड़ा जाके उसके दरबार में, गाड़ दिया जमीन पे। मुसलमान ने कहा आप फरमाने लगे तुझे चेहरा देख के नहीं पता चला मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूँ, हमारे तो चेहरे बताते हैं हम रसूल वाले, हमारे तो चेहरे बताते हैं नबी पाक वाले, तुझे पता नहीं चला कौन हूँ, कैसे आए हो। और मैं ये तेरे खत का जवाब लाया हूँ। बादशाहों का तरीका ये था कि खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था वो खत पढ़ता था। मुसलमान ने उसको खत दिया, पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो लिखा था तू कज़्ज़ाब है। अब सब ने सुन लिया, अकेले में होता तो चलो बात और थी, सुन लिया सबने, आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, जलाल बरसाने लगा। अब और दूसरा सामने हज़रत बीबी खड़े थे, उठा तलवार लेके कहने लगा कि नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है। मानने लगे ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे नबी पाक कज़्ज़ाब है वो होता ही कज़्ज़ाब है, जिसे हुजूर झूठा है वो होता ही। फरमाया तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तेरा झूठ धुल सकता, तू है झूठा, जिसे हुजूर ने झूठा कह दिया वो झूठा है, झूठा है। कहने लगा पीछे पलट देख, सारे मेरे दादा मेरे सिपाही तलवार मेरे खंजर सारे मेरे मानने वाले, क्या
کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، کیا توانائی ہے. حضرت ابی بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے. میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے تو تیرے کار کیسے دیکھ لوں. جو چیز مجبور کر کے بات لیتی ہے میں نے دیکھی تو میں تجھے تیرے میں دیکھوں. جو جی میں آتا ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا میں ان کو دیکھا جن کو دیکھنے جاتے تھا تجھے دیکھوں. میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں، جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں، طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں. مشکل ہوتا ہے، تکلیف آئے تو سنبھلنا. یہاں کا سا بچھو آ کے کاٹے تو شور ہو جائے گا جمعے میں، لوگ اٹھیں گے. اللہ مجمع میں بچھو آ گیا، بگڑ جائے، چھپکلی پیروں پر گرے تو لوگ دوڑتے. حضرت ابی بن زید انصاری کھڑے تھے، انگلی نہیں، ہاتھ نہیں، کٹ نہیں لگا. مسلمان اٹھا، اس نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا. فوارہ نکلا خون کا. او بھائی پچھو کاٹے سنبھلنا مشکل، ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا. حضرت ابی بن زید کھڑے ہیں، کہنے لگا تیرا کیا خیال ہے؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر اور ساری دنیا آزما چکی ہے، ہمیں آزماتا ہے. ابھی بھی خیال پوچھ ہے. فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا، خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا. پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا. ذرا سوچ غور کرنا، ٹانگ ٹوٹی نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی، ماس نہیں اکھڑا، ہاتھ کٹ کے گرا، دو ہاتھ گر گئے، زمین پر گرے. حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، بھاگ آ جا. آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو سویرے فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا شہادت کی مانگتے ہیں. ہمیں ڈراتا ہے سوتے وقت انتظار کرتے ہیں اللہ بشتے موت نہ میدان میں دینا. تو ہمیں ڈر رہا ہے، چل جو کر لے. اس نے خنجر رکھا، تلوار رکھی، گردن پہ. فرمایا میں کاٹ دوں گا. فرمایا کاٹ کیوں نہیں، کاٹ کیوں نہیں. اور وہ روایت کرنے والے تھے مسلمان کے ہاتھ کانپتے تھے. ختم میں نبوت تحفظ کے لیے جب نبی پاک غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کھڑے ہوئے، کہتے اس کے ہاتھ کانپتے تھے. حضرت ابی بن زید کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی توانا تھے. قلم توڑ گئے میاں محمد بخش صاحب. فرمانے لگے او کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرا رنگ محمد دا پھیر رہندا. جب تلوار چلی، گردن کٹی، رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا. میرے نبی نے اجر بیان کیا، ڈگری جاری فرمائی. سند کی حضور میں وہاں گردن کٹی اور یہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے. سارے دروازے اللہ نے کھول. یہ سند جاری کی نبی پاک. ختم نبوت مسلمان کا عقیدہ حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا. ابو جہل کے بیٹے جناب سیدنا کرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا. وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا. فرماتے میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرا تاکہ میرا کفارہ ہو جائے. فرماتے جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمان میرے سامنے آ گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا. کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا، تیر کو گرا، اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر. میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کرے تو 5000 فرشتے آتے ہیں، تو ذرا پلٹ کے دیکھ بے ایمان تیرا حال کیا ہے. فرمایا میرے قدموں کے نیچے. میں نے کہا تو میرے نبی کا مقابلہ کرنے چلا تھا. میں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، نہ بدری ہوں، نہ اشرف بشرہ میں سے ہوں، نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں، پر ہوں رسول کا غلام. الصحابی قد نجوم میں شامل ہوں. فرماتے میں نے گردن کاٹی اور اللہ
اللہ نے مجھے موقع دیا، حضرت امیر حمزہ اگر میرے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا۔ ختم نبوت کا تحفظ ہر دور میں ہر جگہ صحابہ کرتے رہے۔ ہم بچوں کو کچھ نہیں سکھا پا رہے، ہمارے بچے لابلد ہیں دینی تعلیمات سے۔ ہم یہ شعور دے کے بھیجتے ہی نہیں کہ بیٹا جو اس طرح کی ذرا بھی بات کرے اس کا ذکر کرنا مت آنا۔ قادیانی، مرزائی، کسی جگہ یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کسی جگہ کوئی اور روپ دھارتے ہیں۔ ایک ان کا گروپ اب لاہوری کہلاتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم مجھے سارا کچھ مانتے ہیں پر نبی نہیں مانتے۔ ہم نے کہا تم بھی تو بے ایمان ہو نا، کافر کو تو مان رہے ہو نا، چاہے مجدد بھی مان لو مفسر بھی مان لو، مانتے کہ بے ایمان کو رہے ہو نا۔ کافر کو کافر ماننا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے کافر کو کافر کہا ہے، کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا اولادوں کو، نسلوں کو، آنے والے طبقات بالخصوص کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور ان جگہوں پہ جو لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں ان بچوں کو خاص کر کے سمجھائیں، ان پر خاص دھیان دیں، توجہ کریں کہ وہ بچے ان چیزوں سے باز آئیں، پرہیز کریں۔ کوئی ابن ماجہ سے ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے سامنے یہ الفاظ بیان کیے، اور یہ ذرا الفاظ دیکھیے حضور کے کس طرح کے۔ حضور فرمانے لگے میرے دوستوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک قابل رشک وہ مومن ہے جو ذرا ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے، اس پر ذرا ذمہ داریوں کا بوجھ کم ہوتا ہے، جس کا دائرہ زندگی ذرا محدود ہے، ہلکا ہے، بہت زیادہ اس نے اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالے۔ اور حضور فرمانے لگے نماز میں اسے لذت حاصل ہوتی ہے، اس کا نماز میں بڑا حصہ ہے۔ فرمایا اپنے رب کی عبادت کرتا ہے تو خوبی کے ساتھ کرتا ہے، اپنے اللہ کی فرما برداری کرنا یہ اس کا پورا امتیاز ہے، یہ بندہ قابل رشک ہے۔ اور حضور فرمانے لگے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے نا کرتا چھپ کے۔ یہ قابل رشک مومن کی حضور علامتیں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ بندہ گمنامی میں رہتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے، اٹھ بولے آ چلو تھے بسیے جتے بس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، چھپا ہوا رہتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ قابل رشک ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا، وہ حضرت جا رہے ہیں، وہ چوج سب جا رہے ہیں، وہ دیکھو فلاں گے، انگلیوں سے لوگ اشارہ نہیں کرتے، قابل رشک مومن ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں روزی بھی اتنی ہے اس کے پاس جتنی اسے ضرورت ہے، بقدر ضرورت اللہ نے رزق دیا ہوا ہے، اور وہ اس پر صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اس کی موت بھی چٹکیوں میں آتی ہے، اور تعلق بھی تھوڑے ہیں، پیچھے رونے والے بھی زیادہ لوگ کوئی نہیں۔ یہ بندہ جو چھپا ہوا ہے، یہ جو گمنام سا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ پیچھے ذرا ہٹ کے گمنام، تھوڑا سا لوگوں سے چھپا ہوا، تھوڑا سا کسی کونے سے لگا ہوا، تھوڑا اپنا تعارف کو بچاتا ہوا۔ اس نے کوئی کارڈ نہیں چھپائے ہوئے، وہ بہت ساری جگہوں پہ ممبر نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔